السلام علیکم ناظرین، سینئر صحافی صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ پھر ایک مرتبہ موجود ہیں۔ سر آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ۔ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ سے کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں اسٹارٹنگ آف ود جی بی الیکشنز۔ گلگت بلتستان الیکشنز اس وقت گلے کی ہڈی بن چکے ہیں فیصلہ سازوں کی، کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کا الیکشن بھی بالکل ایک کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے اس رجیم چینج آپریشن کی ناکامی کا، جو کہ آج سے 4 سال اور 2 مہینے پہلے بڑی محنت اور تگ و دو سے کیا گیا تھا۔ اور وہ رجیم چینج آپریشن عوام کی مرضی اور منشا کے بالکل برعکس تھا، اور بعد میں جو ریکارڈ پہ چیزیں آئیں، سائفر بھی ریکارڈ پہ آ گیا، جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ رجیم چینج آپریشن آرگینک نہیں تھا، بلکہ وہ واقعتاً ایک آپریشن تھا۔ تحریک عدم اعتماد جو عمران خان کے خلاف لائی گئی، وہ بھی آرگینک نہیں تھی، وہ بھی پولیٹیکل موٹیوز نہیں تھے، اس کے بھی بند کمروں کے اندر جو سازشوں کے تانے بانے ہیں ان سے اس کا تعلق تھا، اور باقاعدہ طور پہ ایک منظم پلان کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ اور پھر جب سائفر سامنے آ گیا اس کے بعد تو اب حقیقتیں بہت واضح ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ ڈاکومنٹ جو کہ ایک اصلی ڈاکومنٹ تھا اور حقیقت پر مبنی تھا، اس وقت مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے، جنرل باجوہ نے، ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے، سب نے مل کر یہ کہا کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہوئی، لیکن اب وہ ثابت ہو گیا۔ اسی لیے اس وقت بھی یہ پہلا فیصلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری لیڈرشپ کا، جو کہ عوام نے تسلیم نہیں کیا، یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، ورنہ ماضی کو انہوں نے سامنے رکھا، اور ماضی کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی انہوں نے حکومت کا تختہ الٹا تھا، عمران خان کی حکومت کا، جسے عوام نے مسترد کر دیا۔ اور اب آتے ہیں گلگت بلتستان، تو وہی ہم عکس جو ہے وہ گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، اس دوران بے شمار ضمنی الیکشن ہوئے۔ پاکستان کے عوام ایک تہیہ کر چکے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اب یہ جو ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا۔ اور گلگت بلتستان میں بھی وہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی فسطائیت برپا کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اجازت ہے، مسلم لیگ نواز کو اجازت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے۔ بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا، پارٹی کی رجسٹریشن ان کی منسوخ کر دی گئی، وہ کسی اور نشان پر لڑنے لگے، وہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اب ان کے پاس وہی بات ہے، 24 امیدوار ہیں اور تقریباً کوئی 10-12 انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں کو صوبہ بدر کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور تو اور جو پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں خالد خورشید کی والدہ، انہوں نے صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا اور ان پہ ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ دراصل اس پورے ہائیبرڈ نظام کی، سپر مارشل لا کی ایک ناکامی کی ایک داستان ہے جو ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آ رہی ہے۔ سر عمران خان کا دور تھا، تب بھی غالباً 2020 میں الیکشنز ہوئے تھے جی بی کے، جب خان صاحب خود وزیر اعظم تھے، جی ہاں، اور آئی بالکل۔ ریمبر کہ باقاعدہ طور پہ پوری کیمپین چلائی گئی تھی، اور کیمپین کے اندر سب موجود تھے، یعنی مریم نواز وہاں پر تھی، بلاول صاحب گئے اس کیمپین میں، لیکن تب تو نہیں روکا، نہ فضائی راستہ روکا گیا، نہ زمینی راستے سے روکا گیا۔ یہ اتنا زیادہ ڈر خوف کیوں ہے؟ یعنی وہ 1050 دن تقریباً خان صاحب کو ہو چکے ہیں، شاید یہی ڈر خوف ہے کہ اس کے باوجود بھی ان پہاڑوں میں بھی ابھی انہی کا نام ہے۔ یہ گلگت بلتستان کی جو فضائیں ہیں نا جی، یہ بتا رہی ہیں کہ اس نظام کی بے ثباتی کا، کہ یہ نظام اندر سے کتنا کھوکھلا اور خوفزدہ ہے۔ آپ پاک چائنا کی سرحدوں پہ چلے جائیں، آپ پاک انڈیا کی سرحدوں پہ چلے جائیں، پاک افغان سرحد پہ چلے جائیں، پاک ایران کی سرحد پہ چلے جائیں، ہر سرحد پہ عمران خان کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اور گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، پیسفل علاقہ ہے، اور یہاں پہ ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو پہلی دفعہ گئی تھی 2020 میں الیکشن میں گلگت بلتستان میں، اس سے پہلے تو گلگت بلتستان میں اس نے الیکشن ہی لڑا تھا، صرف ایک ٹینیور ملا، اور گلگت بلتستان میں بھی رجیم چینج آپریشن کیا گیا، آزاد کشمیر میں بھی رجیم چینج آپریشن کیا گیا۔ حالانکہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر مرکز میں کوئی اونچ نیچ ہوتی تھی تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو نہیں چھیڑا جاتا تھا، کیونکہ یہ حساس علاقے ہیں، متنازع علاقے ہیں، اور ان کے ابھی تک استصواب رائے کا معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، اور اس پہ اقوام متحدہ کی نظر ہے، آپ کے دشمن ملک کی نظر ہے، وہ سب اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تمام حرکتیں جو کہ
ہم مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کرتا تھا تو ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ وہاں پہ کٹ پتلی حکومت ہے، وہاں پہ جعلی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ پکڑ دھکڑ ہے، وہاں پہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ ساری حرکتیں اب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کی جا رہی ہیں. اور ہم اب کس منہ سے پاکستان کی کا جو ایک درینہ اصولی موقف ہے، اس موقف کو ہم کیسے اقوام متحدہ میں لے کر جائیں گے اور کیسے ہم اس آواز کو بلند کریں گے. یہ ان کا وہ خوف ہے. اصل پرابلم یہ کہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک تو یہ نکمے اور نااہل تو تھے ہی. اصل پرابلم یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ جناب اکانومی نہیں چل رہی، اصل مسئلہ اکانومی کا نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا ایکسٹینشن کا. جو بند کمروں میں بیٹھ کے سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے ہیں، وہ مسئلہ تھا. اور ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر عمران خان کنٹینیو کریں گے تو یہ دو سیاسی جماعتیں، جو دو موروثی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی موروثیت ختم ہو جائے گی. اور ان کی موروثیت ختم ہو جائے گی، پاور جو ہے وہ فیصلہ سازی کی قوت وہ عوام کے پاس چلی جائے گی. کیونکہ بڑی محنت سے نوجوان کو یہ سارے کا سارا ملٹری لیڈرشپ اس بارے میں بہت زیادہ پشیمان اور پریشان ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے، ان خاندانوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا، یہ خاندان مسلط ہو چکے ہیں، نوجوان اس سسٹم میں آتے نہیں ہیں. تو عمران خان نے 25 سال کی محنت سے ان تمام نوجوانوں کو اس سسٹم میں لے کے آیا. اور جب وہ سسٹم میں لے آئے اور یہ خاندان گر گئے، اس کے بعد پھر ملٹری لیڈرشپ آئی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو صابر صاحب، وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ غالباً کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ایک تو جی بی کی سچویشن دیکھ کے لگ نہیں رہا، کیونکہ جی بی میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. یہاں سے کوئی تو تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کا بندہ بھی جاتا ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے. دوسرا، آج بھی اڈیالہ کے باہر ملاقات بھی نہیں ہونے دی گئی. جو سارے آثار ہیں وہ تو نہیں دکھ رہا کہ کوئی پیچھے چل رہے معاملات. دیکھیں، دو تین باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی ٹیبل پر ڈیل اور مذاکرات ہر وقت موجود رہتے ہیں. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کیونکہ جب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ پھنستی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھولتی ہے، اور اڈیالہ جیل کے دروازے کھول کے عمران خان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے. اور عمران خان کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے اعلیٰ ظرف کا آدمی ہے کہ جب بھی کوئی قومی سلامتی کا ایشو آتا ہے تو عمران خان نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا. خواہ وہ انڈیا کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہو، اور اب 9 اپریل کا معاملہ تھا تو جے ڈی وینس نے آنا تھا، اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہونا تھا، اور چائنیز گورنمنٹ نے، چائنیز ایمبیسیڈر نے کہا، وہ پیغام پہنچایا کہ یہ ایونٹ ہو جانے دیں اور اس کو داخلی سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان نے چاروں مواقعوں پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں جب پاکستان کی بات آئے گی، پاکستان کی سلامتی کی، تو پھر کوئی کویسچن نہیں ہے. تو سپورٹ کیا. تو لیکن یہ چاہتے یہ ضرور ہیں، کیونکہ فیلڈ مارشل ہوں، ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ضرور ہے، ان کی خواہش ہے، بہت خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے پا جائیں اور معاملات عمران خان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاکرات یا کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پتہ ہے ان لوگوں کو جو کہ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں. ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. ان کے انٹیلیجنس ادارے، ان کے جو ملٹری یونٹس ہیں وہ، اور ان کے کور ہیڈ کوارٹر جو ہیں، وہ یہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور نوجوان جو ہے وہ کسی وقت بھی، یہ ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی. حسینہ واجد کو بھی بہت زوم تھا، 15 سال تک اس نے ظلم اور بربریت برپا کی. ان کے وہ آرمی چیف بھی اپنا لے آئیں، چیف الیکشن کمشنر لے آئیں، چیف جسٹس اپنا لے آئیں، پولیس اپنا لے آئی، اور اسپیشل فورس بھی اپنی لے آئیں. پوری کی پوری اپوزیشن کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا، جلا وطن کر دیا، اور ماورائے عدالت قتل کر دیے. انہوں نے یہ کام کیے اور پھانسیاں دیں 80 90 95 سال کے بزرگ لوگوں کو. وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کا اقتدار جب ختم ہونے پہ آیا تو صرف اور صرف 7 دن بھی نہیں لگے، اور 3 دن کے اندر اندر ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونا پڑا. تو یہ کوئی ہماری سوچ ڈیفرنٹ نہیں ہے. جو نوجوان بنگلہ دیش کا ہے وہی پاکستان کا ہے، وہی انٹرنیٹ وہ بھی دیکھتا ہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے. جو سری لنکا کا نوجوان سوچتا ہے وہی پاکستان کے نوجوان بھی اسی طریقے سے، اس سے زیادہ بلکہ ایگریسو ہیں. نیپال میں بھی یہی کچھ ہو چکا ہے، شام میں یہ ہو چکا ہے. تو یہ ایک سٹڈی پیپر، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، ایک سٹڈی پیپر باقاعدہ طور پہ پریزنٹ کیا گیا کہ جناب والا
آپ اپنے ذرا پارے کو نیچے لے کے آئیں, آپ ذرا اپنے خول سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے یہ زمینی حقائق دیکھیں. اور نوجوان جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے, ہمارے ساتھ ہماری طرح نہیں سوچتا. جو آپ سوچ رہے ہیں اس کی سوچ بالکل اس کے اپوزٹ ہے, اور یہ لاوا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے, اور جب وہ پھٹے گا اور بے قابو ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس لیے آپ نے تو چلے جانا ہے, تو مہربانی فرمائیں پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے اداروں کا سوچیں, اور یہ اس نفرت کو ختم کریں. تو یہ باقاعدہ طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. اس لیے عمران خان کے لیے جب بھی ان کا دل کرتا ہے, یہ جب بالکل آ جاتے ہیں نا, یہ نک و نک ہو جاتے ہیں, تب یہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں بات چیت کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ کسی وقت بھی یہ جو ایک ضد اور انا اور ہٹ درمی ہے, یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. کیونکہ ہرڈل جو ہے, اب ایک بات اور بتا دوں کہ یہ سسٹم سمجھتا ہے, یہ ریاست سمجھتی ہے, یہ ریاستی ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ضد, انا اور ہٹ درمی عمران خان کی طرف سے نہیں ہے, وہ سب کے سب فرد واحد کی طرف سے ہے. اور یہ جنہوں نے ہائیبرڈ نظام اور سپر مارشل اللہ ایک فیک نظام قائم کیا, ان کی وجہ سے ہے, اور ان کا اپنا ڈر خوف ہے. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے, جیسے ہی سچویشن تبدیل ہوتی ہے, عمران خان نے کبھی بھی فوج کو نقصان نہیں پہنچایا, عمران خان نے کبھی بھی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے کسی طیارے کو ہائی جیک نہیں کروایا, انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہیں کی. وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی تحقیقات کروائیں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں, نہیں بنایا جا رہا. اور یہ اسی لیے نہیں بنایا جا رہا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ 9 مئی کے پیچھے کون تھا اور یہ کیوں کیا گیا. اب ان کو اگر آپ اپنے گھر کو جو صاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ ایک اکراس دا بورڈ احتساب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تو وہ سارے کا سارا ملبہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر پہ ڈال دیں, میڈیا پہ ڈال دیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈال دیں, سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, نوجوانوں پہ ڈال دیں, ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ڈال دیں, اور اس کا حل آپ نکالیں گولی گولی اور صرف گولی. تو یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اس برف نے پگھلنا ہے. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سسٹم اس بات پہ متفق ہے کہ پرابلم قیدی نمبر 804 نہیں ہے, پرابلم کہیں اور ہے. سر یہ پرابلم کہیں اور ہے. ساتھ ہی سہیل آفریدی صاحب بھی ایک وہاں آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لائن دے کے چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے 10 جون کو پارلیمنٹیرینز باہر دھرنا دیں گے, اور ساتھ ہی بجٹ کاروائی جو ہے اس کے اندر بھی کوئی باقاعدہ طور پہ ہمیں احتجاج اور اس کو روکا جائے گا. یہ انف ہے؟ اتنے اقدام سے آپ کو لگتا ہے ملاقات ہو سکے گی؟ لیکن ساتھ ہی اب آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں استعفوں کے حوالے سے بھی. آپ نے سنا ہوگا اسد کیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, محمود خان اچھد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ لوگ سسٹم پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہ استعفے دیں گے تو سسٹم تو اور مضبوط ہو جائے گا؟ دیکھیں, سسٹم نے مضبوط نہیں ہونا. پچھلے یہ 5واں سال چل رہا ہے, یہ جعلی سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں, 5 سال ہو گئے ہیں, یہ 5واں بجٹ ہے اس گورنمنٹ کا, اور 5 بجٹ کے بعد بھی یہ گلگت بلتستان سے خوفزدہ ہیں. ایک ضمنی الیکشن حقیقی طور پہ نہیں جیت سکے, کیونکہ ان کے پاس فل پاورز تھیں, کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جتنا آپ عمران خان سے پیار کرتے ہیں اس کا ہمیں 30% پیار دے دیں, اور ہم جناب حاضر ہیں, اور ہم یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. اصل مسئلہ تھا اس وقت بھی ملٹری لیڈرشپ سے جو انہوں نے ڈیل کی, وہ اس ڈیل کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو بہتر بنانا نہیں تھا, بلکہ اپنے مقدمات کو ختم کروانا تھا, اپنی سزاؤں کو ختم کروانا تھا, اور جتنا بھی یہ سارے کا سارا رول بیک کروانا تھا جو اکاؤنٹیبلٹی ہو چکی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جب رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ برسر اقتدار آئے تو وزیر خزانہ بھی ان کے پاس, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ان کے پاس, ہر طرح کی سپورٹ ان کے پاس. تو سب سے پہلے انہوں نے پریورٹی کیا تھی, انہوں نے سب سے پہلے اپنے مقدمات ختم کروانا شروع کیے. وہ ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے, وہ فیک اکاؤنٹ کے مقدمات تھے, وہ چینی والا تھا, وہ یہاں تک کہ بہت سارے بیچارے افسران جو ہیں وہ انڈر پریشر ان کی پر اسرار موت بھی ہوئی. یہ سب کچھ ہوا. اب تک اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں تو نیب کے چلتے ہوئے مقدمات, خصوصی عدالتوں میں چلتے ہوئے مقدمات جو ہیں وہ وہاں سے واپس لیے گئے کہ ہم نے ایک کو وزیر اعظم بنانا ہے اور ایک کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے, لہذا مقدمات واپس. اور اب تک اسی پہ کام ہو رہا ہے. جو مجرم تھے وہ ان کو اقتدار دے دیا گیا اور ان کو سب کچھ ان کے حوالے کر دیا گیا, اور جو معصوم تھے ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. اور صرف یہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک اپوزیشن پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ نہیں, ایمان مزاری کو دیکھ لیں, ہادی چٹھا کو دیکھ لیں, مہرنگ بلوچ کو دیکھ لیں,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی جتنے بھی جو بلوچستان میں تو خیر بے شمار لوگ ہیں بیچارے جو خواتین و حضرات جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مجموعی طور پر دیکھ لیں، نہ خواتین کو انہوں نے کچھ شرم کی اور نہ کسی اور کی. تو اس کی ریزن ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ آپ یہ پھر بھی بچ جاتے اگر کوئی نہ کوئی بہتر اقدام کر دیتے، اور بہتر اقدام آج تک نہیں کیا. آپ پچھلے جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ آ کے وزراء کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. بھائی 150 روپے تھا ڈالر، کیا اس وقت مہنگائی تھی یا آج 280 روپے کا ڈالر ہے؟ 150 روپے کا ڈیزل تھا، پیٹرول تھا، آج 300 اور 93 روپے پہ چلا گیا ہے. تو یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی. تو یہی چیز ہے. اب بجٹ ان سے تیار نہیں ہو رہا، اور بجٹ کے لیے IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ ویٹ کرے گی، وہ بتائے گی، اور جو ان کو کہے گی یہ آ کے تقریر کر دیں گے. اب ایک دوسرے پہ بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو بنیادی بات ہے کہ ان کی اگر پریورٹیز ترجیحات پاکستان ہوتی، پاکستان کی اکانومی ہوتی، کچھ بھی ہوتا، تو پھر تو اب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہوتے، اپنا سیاسی جو ووٹ بینک ہے واپس آ چکا ہوتا. لیکن ان کو کوئی بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیلڈ مارشل کو بھی ساتھ اپنے یہ سسٹم لے کے ڈوبے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو تقریریں سنے صابر صاحب، تو وہ تو لگتا ہے جیسے جانتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ حکومت کس کی ہے، اور سب کچھ بڑا اچھا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ، اور چیزیں بڑی بہترین چل رہی ہیں. لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اور جس طرح آپ نے معیشت کا ذکر بھی کیا، کل پرسوں ہی غالباً اسٹیٹسٹکس آئے کہ مئی کے مہینے میں 23 ماہ کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے مہنگائی کا. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تقریریں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں. گلگت بلتستان میں وہ تو کسی اور پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لگ رہا ہے ان کی حکومتیں ہی نہیں ہے یہاں. دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھیں پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بہت تیز ہے. انہوں نے یو ٹرن لینا ہے، اور انہوں نے ایسا ماحول بنا دینا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. اور یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو بالکل بے بس تھے، ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی، حکومت تو فیلڈ مارشل کی تھی، حکومت آرمی چیف کی تھی، حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کی تھی، حکومت محسن نقوی کی تھی، ہم تو کچھ تھے ہی نہیں، ہمارے ساتھ ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ سب کچھ انہوں نے بولنا ہے. اور اس وقت دلچسپ بات ہوگی جب یہ سب کچھ بول رہے ہوں گے تو فیلڈ مارشل کا ترجمان کوئی نہیں ہوگا، ان کو ڈیفینڈ کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ملے گا، اور وہ کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے، اور وہ مدد مانگیں گے، لیکن ان کو مدد نہیں ملنی. اس کی ریزن ہے کہ یہ شاطر لوگ ہیں، انہوں نے اپنا کام سارا کروا لیا، اپنے مقدمات ختم کروا لیے. اس سارے جو کوئلوں کی دلالی میں، یہ رجیم چینج آپریشن میں فوج کو کیا ملا بحیثیت ادارہ، سیکورٹی فورسز کو کیا ملا؟ ان کو تو کچھ نہیں ملا. ان کو تو سوائے اس کے کہ ان کا اپنا جو ہے وہ مورل جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، اور عوام اور ان کے درمیان ایک بد اعتمادی کا اور انسیکیورٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. اور اس کی ریزن بڑی واضح ہے. جو کام بھارت نہیں کر سکا، جو کام آپ کا دشمن نہیں کر سکا، وہ آپ نے ایک غلط فیصلہ کر کے کر دیا. اور ایسے لوگوں کو جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہی مسئلے کا حل ہے. اور جو 23 ماہ کی بات کی آپ نے، وہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، وہ میری اور آپ کی رپورٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ کبھی کہہ دیتے ہیں جناب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اب تک 40 ارب روپیہ تو یہ خرچ کر چکے ہیں فائر وال اور یہ کانٹینٹ کو روکنے کے لیے. اس کے بعد 40 ارب روپیہ صرف جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، تقریباً 30-35 ارب روپیہ، اور اتنا ہی پنجاب گورنمنٹ مجموعی طور پر کوئی 60-70 ارب روپیہ میڈیا پہ یہ خرچ کر چکے ہیں. تو یہ 100 ارب روپیہ بنتا ہے جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز، پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کر چکے ہیں اب تک. یہ میرا اور آپ کا پیسہ 100 ارب روپیہ. 100 ارب سے 100 بہترین ہسپتال آ سکتے تھے، بن سکتے تھے، 100 تعلیمی ادارے بن سکتے تھے پورے ہر ضلع میں ایک. لیکن چونکہ ان کی پرائورٹی وہ نہیں تھی، ان کی پرائورٹی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور عوام میں ایک شعور بیدار ہو رہا ہے، اس شعور کو ہم نے روکنا ہے، اس شعور کو، اس سوچ کو، اس فکر کو روکنا ہے. اگر یہ نوجوان باشعور ہو گیا اور انہوں نے ہم سے سوال کرنا شروع کر دیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ لہٰذا
پہلے اس کو کریں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے اور پاکستان نے کس طرف جانا ہے. یہ ہیں اصل میں مسائل. یہ فگرز میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ اس کو تبدیل, اس میں کوئی 19-20 کا بھی بتائیں کہ یہ غلط ہوں گے. صابر صاحب آخری سوال, یہ 9 جون کی کال کشمیر کی, اور انفیکٹ انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہہ دیا عوامی ایکشن کمیٹی نے کہ آپ 1 ماہ کا راشن بھی اسٹور کر لیں, اور بڑی سینسیٹیو علاقے آپ خود بھی کہہ چکے ہیں آغاز میں, کشمیر, جی بی, یہ وہ علاقے ہیں جن پر بین الاقوامی دنیا کی نظر ہے اور بھارت ان پر بہت کھیلتا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی انریسٹ, دوبارہ گولیاں چلیں گی, یا اس سے پہلے ہی کوئی ہوش کے ناخن لے گی یہ گورنمنٹ کشمیر کے معاملے پر؟ دیکھیں, کشمیر, گلگت بلتستان ہو یا باقی صوبے ہوں, بلوچستان انریسٹ ہے. آپ کی کوئی وہاں پہ رٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے, رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. آپ کا پاک افغان بارڈر جو ہے وہاں پہ آپ لوز کر چکے ہیں. کشمیر آپ کا ایک پرامن علاقہ تھا, آپ وہاں پہ گولی چلا چکے ہیں. گلگت بلتستان میں آپ گولی چلا چکے ہیں. آپ یہ ساری کی ساری جو رجیم ہے, اس رجیم کا ویژن ہی نہیں ہے. یہ ویژن لیس لوگ ہیں اور ان کو نہیں اندازہ کہ یہ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے, چھوٹے سے اقتدار, اختیار اور عہدے کے لیے پاکستان کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جب آپ کمزور ہوں اور آپ کے اقتدار, اختیار اور عہدے اس میں خامیاں ہوں اور اس کے بارے میں بھی سوال اٹھ رہے ہوں, اور اس کو بھی آپ روکنے کے لیے 26ویں 27ویں غیرآئینی ترمیم کریں ایک الیکشن چور پارلیمان کے ذریعے, تو جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں گے آپ کمزور کی حیثیت سے معاملہ طے کریں گے. کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت ہماری خارجہ پالیسی کون چلا رہا ہے؟ فیلڈ مارشل چلا رہے ہیں. ہماری داخلہ پالیسی فیلڈ مارشل چلا رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو, انڈیا کے ساتھ معاملہ ہو, ایران کے ساتھ معاملہ ہو, وہ خود دیکھتے ہیں اور وہ سسٹم میں کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا اعتبار صرف اور صرف ایک ہے, محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب ایران میں بھی ایران ڈیل کریں گے, محسن نقوی انڈیا ڈیل کریں گے, محسن نقوی چائنا ڈیل کریں گے, محسن نقوی امریکہ ڈیل کریں گے, محسن نقوی. وہ ان کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں. جب آپ اندر سے اتنے کمزور ہوں اور اتنے ڈرے ہوئے ہوں کہ آپ کو پورے سسٹم سے, پوری ریاست سے کوئی ایک بھی ایسا عہدیدار جس پہ آپ اعتبار کر سکتے ہوں نہ ملے, بلکہ بندے تو موجود ہیں لیکن آپ کو اعتبار نہیں ہے, تو آپ سوچ لیں کہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جب الٹ ہوتی ہیں, یہ تدبیریں جب الٹتی ہیں, تو پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا اور آنن فانن ہو جاتا ہے. پرویز مشرف صاحب کو 2 گھنٹے پہلے تک نہیں پتا تھا کہ وہ ایوان صدر سے رخصت ہو رہے ہیں. 2 گھنٹے پہلے ان کو جا کے بتایا گیا تھا کہ جناب حضور بہت ہو گئی, آپ اب چلے جائیں, ہم آپ کو نہیں بچا سکتے. تو یہ ایسے ہوتا ہے. بہت شکریہ صابر صاحب, انشاءاللہ باقی سوالات اگلے پروگرام کے لیے. شکریہ, تھینک یو جی.